آج، اب اس کو آج کے حوالے سے سوچو، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا جمع ہو چکی ہے یا نہیں؟ الکفر ملۃ واحدہ، سارے کافر مل کے ایک ہو گئے، ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہمارے نبی کے، ہمارے قرآن کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ہم انجیل کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم تورات کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم حضرت موسیٰ کے خلاف نہیں بولیں گے، عیسیٰ، کیونکہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ہر نبی کی عزت ہمارا ایمان ہے۔ ان کو پتا ہے وہ ہمارے نبی کے خلاف بولتے ہیں، ہمیں چھیڑتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی نبی کے خلاف، کبھی اپنے کارٹون بنا کے ان کو نبی کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں وہ کبھی کوئی جملہ، کبھی کوئی جملہ، کسی سے کچھ کہلوا دیا، کسی سے کچھ کہلوا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت چیک کرے کہ اب مسلمانوں میں کتنی غیرت رہ گئی ہے، اب کتنی غیرت رہ گئی ہے۔ کیا ہم صرف امتحان دیتے رہیں گے یا ہم اتنی طاقت بن جائیں کہ ان کو مشکل ہو جائے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اکٹھے ہوں گے اور عمل کرنے والے۔ مجھے یہ ہمارے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ابھی میں آپ سے تعارف کراؤں گا۔ میرا وہاں کا دوسرا سفر تھا ساؤتھ افریقہ کا۔ جمعے کے بعد مجھے ایک صاحب اپنے، ان کی دکان اس مسجد سے بڑی، اسٹور جو تھا نا اس مسجد کی عمارت سے بڑا، تو ان کا اسٹور تھا، سیکشن تھے، وہ وہاں لے گئے۔ وہاں پر کوئی یہودی فیملی آئی ہوئی تھی سودا خریدنے۔ انہوں نے اس دکان اسٹور کے مالک سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جی ہمارے عالم ہیں، پریسٹ کا لفظ اس نے کہا، پاکستان سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں پوچھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ یہودی ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کر لے۔ اس نے وہاں پر کرسی رکھی، بٹھائی، مجھ سے سوال و جواب شروع کر دیا، ساری تفصیل نہیں سنا آ رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کا تعلق کون سے فرقے سے ہے؟ میں نے کہا فرقے کا کیا مطلب؟ اس نے یہودی کہنے لگا آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، کون ہے؟ یہ اس کو معلوم۔ کون تھا وہ؟ میں نے کہا میں سنی بریلوی ہوں۔ اس نے کہا اچھا ہری پگڑی والے، اس زمانے میں دعوت اسلامی والے سبز رنگ کا امامہ باندھتے، تو اس نے کہا یہ ہری پگڑی والے آپ ہی کے لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا آپ کا ملتان میں اجتماع ہوتا ہے، میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ یہ یہودی ہے، عام آدمی، اللہ جانے ان کا کون سا، اس کو اتنی معلومات ہے۔ اس نے کہا جی آپ کبھی اس اجتماع میں گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا وہاں کتنے ٹوائلٹ بنتے ہیں، استنجا خانے، میں آپ کو ان کی تعداد بتاؤں؟ یہ کون کہہ رہا ہے مجھ سے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت میرا کیا حال ہوگا سن کے۔ اس نے کہا آپ کے ہاں فجر کی نماز میں کون سی مسجد ہے جو بھر جاتی ہے؟ فجر کی نماز میں کون سی مسجد ہے جو بھر جاتی ہے؟ اب میں چپ، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے کم نمازی ہوتے ہی فجر میں۔ میں چپ سن رہا تھا اس کو۔ پھر اس نے دوسرے سوال کر کے مجھے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جی ہم آپ لوگوں سے خوف زدہ نہیں، آپ لوگ ہم سے خوف زدہ رہیں، کیونکہ ہم کیا کیا کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں۔ ہاں جس دن آپ لوگ جاگ گئے، بغیر آپ کے اس کے مسجدیں بھرنے لگ گئیں، لوگ ہمارا لباس چھوڑ کر اپنا لباس، اپنی زبان کو اہمیت دینے لگ گئے، اس دن ہم آپ سے ڈرنا شروع کرتے۔ ہم نے اپنی زبان آپ میں ڈال دی، اپنا لباس ڈال دیا، اپنی غذائیں ڈال دی، اب ہمیں آپ سے کوئی ڈر، یہ سوچ۔ تو ہم دعوے کرتے ہیں مسلمان ہونے کے۔ لباس دیکھو، جمعے کے لیے آئے ہوں گے، ٹی شرٹ پہنی ہے، سینے پہ جانور کی تصویر بنی ہے، موبائل فون مسجد میں آ کے بند نہیں کرنا، ننگے سر نماز پڑھنا۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے جی، تو پھر حضور نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ پگڑیاں باندھ کے پڑھتے۔ تو یہ آپ کو ہلکا کیا جا رہا ہے، یعنی دین کو ہلکا، ارے یہ اس سے بھی ہو جائے گا، یوں بھی ہو جائے گا، یوں بھی۔
نتیجہ کیا ہے؟ شرم و حیا ختم ہو رہی ہے، غیرت ختم ہو رہی ہے، اور جس قوم سے حیا نکل جائے پھر اس میں کوئی خیر رہتی نہیں۔ تو مسلمان بننا ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری مسلمانی ہے کیسی؟ مجھے یہ بتاؤ، غیر قومیں، اب میں جو بات کر رہا ہوں ذرا کڑوی ہے، ہم کہتے ہیں جی جتنے کافر ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، یہی کہتے ہیں نا؟ ہم پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا، یہی بات ہے نا؟ اب مجھے یہ بتاؤ، آپ کے ہاں چیز ملتی ہے ملاوٹ والی، وہ چیز دیں خالص، تو ایمانداری کن میں ہوئی؟ ان میں یا ہم میں؟ اونچی؟ وہ جو بنا رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں، ہم جو نہیں ڈال رہے وہ بھی لکھ رہے ہیں جی اس میں وٹامن فلاں وٹامن، اور اس وٹامن کا دور دور تک پتہ نہیں، اس کی بجائے زہر ڈالا ہوا ہے لیکن لکھا ہوا ہے قوت بخش۔ تو یہ ایمانداری ہم میں ہونی چاہیے تھی، کیا ہے؟ اونچی نہیں ہے۔ ان میں وہ چیز ظاہری طور پر ہے، اس کی وجہ سے ان کی دنیا دیکھ لو بہتر، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ملاوٹ کر رہے، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ نہ ہمارے ہاں بھلائی، گھروں میں لڑائی ہے، محبتیں نہیں ہیں، برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ سے ڈرتے۔ دیکھا جائے گا، ایمانداری ہونی چاہیے تھی مسلمان میں، دنیا مثال دیتی جیسے ہمارے مسلمانوں میں تھی۔ ان کا کیا تھا پہلے کہ جی مسلمان دغا نہیں کرے گا، اور آج یہ ہے کہ مسلمان وفا نہیں کرے گا۔ الٹا ہو گیا معاملہ یا نہیں؟ تو ان کی دنیا دیکھ لو کامیاب، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ان کی خرابیاں بہت ہیں، مگر کھانے پینے میں دیگر چیزوں میں ان کے ہاں دیکھ لو، اور ہمارے ہاں جناب غلط چیز ہے، کیا کیا بیچ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، مری ہوئی مرغیاں کھلائی جا رہی ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کو مردار گدھے تک کا گوشت تو آپ کو کھلا دیا گیا، کیا کچھ اور کھلایا جا رہا ہے، کوئی ڈرتا نہیں۔ نتیجہ 4 پیسے آ جائے تو وہ 4 پیسے آگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مومن بننا ہے، اور مومن کون ہوتا ہے؟ کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن میں دیگر برائیاں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح حدیث ہے، مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے، فرمایا مومن سے یہ گناہ ہو سکتا ہے، فلاں گناہ ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹا، فرمایا مومن جھوٹا نہیں۔ اور جھوٹ ہمارے ہاں کتنا ہے، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا حال ہے ہمارا، وہ ہمارے سامنے۔ تو آج خلاصہ یہ پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بچایا، جس سے خطرہ تھا اسی کے پاس پلوایا، جس سے خطرہ تھا اسی کے گھر میں، اسی کی نگرانی میں پرورش کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود ہی راستے بنائے، ان کو آسانیاں دیں، وہ حق کے لیے ڈٹے رہے۔ آج پیغام مل گیا کہ مسلمان کا یقین اللہ پر پختہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں، آپ شاید بھول جائیں، اللہ کے ہاں بھولنے کا کوئی تصور، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو اللہ کے ہاں یاد رکھی جائے گی، ادھر پہناؤ، یاد رکھی جائے گی۔ تو ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، ذہن میں رہے۔ تو آج خلاصے کے طور پر صرف اتنی بات کہ مومن حق کا ماننے والا، حق کا پابند ہوتا ہے، خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، سچ کا انکار نہیں کرتا، گناہ کرے تو شرمندہ ہوتا ہے، اکڑتا نہیں۔ ہٹ دھرمی ضد یہ مسلمان میں ایمان کے معاملے میں نہیں ہوتی۔ تو یاد رہے، اب ہدایت جس کو چاہیے، قرآن کتاب موجود، مگر قرآن سے ہدایت سب کو نہیں ملتی۔ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہی کا ذکر پہلے کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اب قرآن سے ہدایت کون لے گا؟
جس کے لبوں پر قرآن ہوگا سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہوگا. ورنہ حدیث شریف ہے کہ بہت سے لوگ ایسے قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیوں؟ پڑھ رہے ہیں. جب نبی کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو قرآن سے کوئی فیضان. حدیث میں بہت اچھا کر کے پڑھیں گے، آواز بہت اچھی بنا کے تم کہو کہ کتنا اچھا پڑھ رہے، مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور بہت سے ہوں گے سادہ پڑھ رہے ہوں گے مگر سینے میں نبی کا نور بھرا ہوگا. تو یاد رکھیں قرآن ہدایت ہے، مگر کب؟ جب اللہ کے نبی سے ناطہ مضبوط ہو، سچا ہو، صحیح ہو. ایمان والے کو قرآن فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. آپ ترجمے کے بغیر بھی پڑھیں ثواب ہے، صرف تلاوت کا ثواب. سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ ثواب، اور پھر اس پر عمل کریں تو نور و نور، نور و نالا نور، نور ہی نور ہوگا. تو قرآن سے وابستہ رہنا ہے، اور قرآن سے وابستہ رہنے کے لیے نبی سے وابستگی ضروری ہے. اگر نبی سے وابستہ نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر اونچی. دیکھو نا قرآن کے لیے آیت آئی ہے کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا نور اور کتاب مبین، روشن کتاب. نور کا ذکر پہلے، کتاب کا ذکر. اب مجھے بتاؤ بغیر روشنی کے کتاب پڑھ سکتے ہو؟ جو پڑھ سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ہے کوئی؟ تو نور کا ذکر پہلے کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا. پہلے نبی کو نور مانو، نور مان کر نور مانگو، پھر کتاب پڑھو. تو پھر سمجھ بھی آئے گی، اثر بھی کرے گی. اور جنہوں نے نور مانا ہی نہیں مانا تو مانگا نہیں، ان کو ملا بھی. اور مومن کیا کہتا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مومن ہو تو کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا. مانگنے کا انداز بھی پیارا. مانگ کس سے رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے سراپا نور بنایا. میں گدا بھکاری ہوں اور چھوٹا سا پیالہ ہوں، اور آپ بادشاہ. میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. آپ نبی کو نور مانے، نور مان کر نبی پر اترنے والا کلام اللہ پڑھیں تو پھر آپ کے اندر بھی کیا ہوگا؟ نور. اور جو مانتے ہی نہیں وہ پڑھتے ضرور ہے، اور قرآن پڑھ کر وہ ہدایت پاتے. قرآن نبی کی شان بتائے اور وہ نہ مانے تو بتائیے کیا ہدایت پائی اونچی؟ قرآن ان کو زندہ بتا رہا ہے، قرآن ان کو رحمت بتا رہا ہے، قرآن ان کو کیا، ان کے جتنے القاب، جتنی شان بیان ہوئی وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، تو بتائیں پھر فائدہ ہوگا ان کو؟ نہیں. تو قرآن سے ہدایت کب ملے گی؟ جب نبی سے وابستہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، پہلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور جو حق ہے اس کا انکار کرتے نہیں. ہاں اہل حق اب یہ سن لیں، ہم
عالم بھی اس کو ہی مانتے ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرے. جو قرآن حدیث سے ہٹ کر بات کرے وہ ہم مانتے اونچی نہیں. وہ گورنر ہو، وہ صدر ہو، وہ وزیر ہو، امیر ہو، سفیر ہو، کوئی ہو، قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا ہم مان سکتے. ہاں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرو مانیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے اور حق سے وابستہ رکھے، حق والوں کے ساتھ رکھے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دو باتیں. پہلی بات یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مرد و عورت کے احکام واضح ہیں، کلیئر ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہیڈن نہیں ہیں، کوئی ڈاؤٹ فل نہیں ہے، شبہ والے نہیں، صاف صاف بیان ہوئے. لفظ عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چھپانے کی چیز. عورت کے معنی اب مجھ سے نہیں اگر سمجھ رہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اب لغت کھول کے دیکھ لیں، گوگل پہ دبائیں، آپ کے پاس ڈکشنری ہوگی، عورت لکھیں، اس کا کہیں انگلش میننگ دے دے، وہ بتا دے گا. چھپانے کی چیز. مستورات کہتے ہیں ستر بھی چھپانے کی چیز کو، مستورات بھی چھپانے کی. آپ کے ہاں کلچر، ثقافت، تہذیب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. قرآن حدیث کے مطابق حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی عورتیں گھونگھٹ نکالا کریں، گھر سے باہر نکلیں چادر اوڑھا کریں اور چہروں پر گھونگھٹ نکالا کریں، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلیں، کیونکہ اللہ نے مرد و عورت کے جسم کی بناوٹ میں فرق رکھا ہے. وہ اپنے جسم کے وہ حصے جو ظاہر نہیں کرنے چاہیے وہ ظاہر نہ کریں. اب اگر کوئی ظاہر کر رہی ہے عورت تو کیا چاہتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں. تو جو دیکھے گا وہ اچھی نظر سے دیکھے گا یا میلی نظر سے دیکھے گا؟ اونچی سیدھی سی بات، آپ نے دیر نہیں لگائی، فوراً کہی. آپ کے وزیر اعظم کہلانے والے کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا ہے یا اس نے نکالا ہے، پہلی مرتبہ اس نے ایک اچھی بات کہہ دی ہے. 22 سال میں ایک بات اس نے اچھی کہہ دی ہے، اور وہ یہ کہہ دی ہے کہ عورت مختصر کپڑے نہ پہنے، یعنی عورت کم لباس نہ پہنے ورنہ مرد پر اثر پڑے گا. اس پر لبرلز کہلانے والوں تے شور کریں، سمجھ آتا ہے. مسلمان کہلانے والے کیوں شور کر رہے ہیں؟ کہ جو بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ عورت اگر کم لباس پہنے گی تو بد نگاہی ہوگی اور پھر بد نگاہی سے آگے فتنہ ہوگا. تو اگر اس نے یہ بات کہہ ہی دی ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ صرف کہے نہیں بلکہ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، کم از کم سرکاری ٹی وی پر بھی یہ لاگو کرے. پہلے لڑکیاں دوپٹہ لیتی تھیں، کچھ ڈھانکتی تھیں، اب دوپٹہ بھی لیتی نہیں. تو اس کو چاہیے کہ صرف کہے نہیں، عمل کروائے. بے حیائی اور عریانی کے جتنے بھی رستے ہیں وہ بند کروائے. ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا جی، لاک ڈاؤن ہوا، 4 پولیس والوں نے کہہ دیا دکانیں 6 بجے بند کرنی ہیں، انہوں نے 6 بجے بند کروائیں یا نہیں؟ بھلے مار کے کروائیں، جرمانہ لگا کے کروائیں یا نہیں کروائیں؟ ذرا اونچی کہہ دیجئے. کروائیں. یہی 4 پولیس والے جوئے کے اڈے بند کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ کیوں نہیں کراتے؟ غلط کام جہاں ہو رہے ہیں، فحاشی ہو رہی ہے، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں زبانی جمع خرچ ٹھیک ہے کیا آپ نے، عمل بھی کرنا ہے. اس ملک سے بے حیائی اگر نکلے گی تو بہت سے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے. تو بے حیائی ہمیں پسند، ہم چاہتے نہیں. تو ٹی وی کے ڈراموں سے، فلموں سے
یہ جتنے چینلز ہیں ان سے بھی فوراً بے حیائی عریانی، ایسے کپڑے جن سے جسم صاف نظر آ رہا ہے یا جو دعوت دے رہی ہیں اپنے آپ کو، ان سب کو ختم کیا جائے۔ اس پر گورنمنٹ کو فوراً ایکشن لینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جی کہا گیا کہ جی امریکی ٹی وی کو، کسی ٹی وی کو تو انٹرویو نہیں دیا وہ، انہوں نے کسی پرائیویٹ چینل کو انٹرویو دیا ہے، کسی بڑے ٹی وی کو نہیں، ایسے ہو رہا۔ اب ان کا یہ کہہ رہا کہ ہم فلاں ملک کو اڈے نہیں دیں گے فلاں۔ اگر واقعی آپ میں غیرت ہے تو آپ ایٹامک پاور ہے، جوہری توانائی، ایٹم بم والے ہیں، آپ معذرت کے لہجے میں بات نہیں کریں، دنیا کو بتائیں کوئی ہمارے ایمان میں، ہماری جو استحکام ہے ہمارا، اس میں کوئی دخل نہ دے۔ آپ اس پہ پکے رہیں، پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی۔ لیکن آپ نے نبی کی ناموس کے لیے نکلنے والوں کے سینوں پر گولیاں چلائی، آج تک ان کو چھوڑا بھی نہیں ہے، ان کے لیے جو آپ نے وعدے کیے وہ بھی پورے نہیں کیے، لیکن غیروں کے کام کے لیے آپ کے ہاں فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شراب کی فروخت بڑھائی جائے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ٹی وی پہ اور اخبار میں آیا کہ شراب کی فروخت بڑھائی جائے تاکہ اس سے زیادہ پیسے حاصل کریں۔ تو کیا ریاست مدینہ میں شراب کی اجازت ہے؟ اونچی جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ انہوں نے غیروں کو خوش کرنا ہے، یہ باتیں کچھ کر رہے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر قائم رکھے اور گمراہوں سے اور گمراہی سے بچائے، اور یہ دین میں دخل نہ دیں۔ اگر اللہ تعالی، اللہ کے علم میں سب، اللہ تعالی ہمیں ایسے سرکش لوگوں سے، ایسے جو غیروں کے یعنی خوش کرنے والے ہیں اللہ رسول کو چھوڑ کر، ایسوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ مہنگائی کا جو حال ہو گیا، لوگوں کا جینا مشکل جو حال ہے، کتنے لوگ سفید پوشی بھی قائم نہیں رکھ پا رہے، تباہی پھیر دی ہے۔ اور اپنے عللے تللے نہیں، اگر لاک ڈاؤن تھا تو اتنے دن وزیر اور یہ اسمبلی کے ممبر تنخواہ نہ لیتے، پتہ چلتا واقعی ان کو بھی قوم سے ہمدردی ہے، ان کی تنخواہیں، ان کے خرچے اسی طرح ہیں۔ وزیر اعظم کہتے تھے جی نہیں جی میں سادہ، ان کے گھر کا خرچ پچھلی حکومتوں سے زیادہ نکل آیا ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کریں گے تو پھر آپ پر کوئی قوم جو ہے وہ آپ سے پیار نہیں کرے گی، آپ سے بھروسہ نہیں کرے گی، آپ پر اعتبار نہیں کرے گی۔ آپ جو مہنگائی کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا وبال آپ پر نہیں ہے؟ یہ 4 دن کی کرسی آپ کو شاید بڑی رنگین نظر آ رہی ہے، اس کے بعد جو آپ کے لیے وہ ذرا سوچئے گا۔ حضرت عمر جیسا شخص، 44 ملکوں کا فاتح، وہ کیا کہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا یہ حوالہ ملتا ہے، کاش میں چیونٹی ہوتا، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلا جاتا، مجھ پر اتنی ذمہ داری نہ ہوتی۔ وہ ڈرنے والے اللہ سے۔ اور آج ہم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے سیاہ و سفید کے مالک۔ تو یہ ملک دین کے نام پر بنا، یہاں دین میں مداخلت جو بھی کرے گا وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، برباد ہوگا، اس کو کوئی کامیابی نہیں۔ تو آپ نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا ہے اور جاگتے رہنا ہے تاکہ ان کی جو غلط کارروائیاں ہیں وہ سامنے آئیں۔ مسجدوں کو رجسٹر کراؤ، مدرسوں کو رجسٹر کراؤ۔ تم نے باقی جتنے شراب خانے ہیں، جتنے جوا خانے ہیں، جتنے چوری خانے ہیں، وہ رجسٹر کیے؟ ان پر نہیں، مسجد دین پر کسی طرح دخل دو تو دے لو۔ جنہوں نے پہلے دیے ان کو کیا ملا؟ جنہوں نے دین میں دخل دیا کوئی عزت ملی ہے؟ تم بھی کر کے دیکھ لو، تمہارے لیے بھی کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے اور بے دینوں سے ہمیں بچائے۔ پیر شوکت علی قادری صاحب لاہور میں مشہور ہیں، ان کے والد انتقال کر گئے، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ میری والدہ محترمہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے حافظ سردار محمد صاحب، ان کے بیٹے محمد افضل لاہور میں انتقال کر گئے،
اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہن کے حوالے سے اگلے جمعے، آج جمعہ ہے، اس کے بعد جو اگلا جمعہ ہوگا 2 تاریخ کو آئے گا، 2 جولائی کو، اگلے جمعے 4 بجے سے 5 بجے تک اس مسجد میں قرآن خوانی رکھی ہے میں نے۔ نماز کے بعد آپ میں سے جو لوگ رک سکیں، نماز کے بعد یا صلاۃ و سلام کے بعد قرآن خوانی ہوگی، عصر سے پہلے دعا ہو جائے گی۔ جو لوگ حضرات و خواتین شرکت کریں، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ تو اگلے جمعے قرآن خوانی رکھی ہے، اس میں ہو سکے تو شرکت کیجیے گا۔